بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. گزشتہ دنوں ایک پروفیشنلز کی ٹریننگ تھی اور ٹریننگ کے بعد جب سوال و جواب کا سیشن ہوا تو یہ بہت مزیدار ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت میچور سوالات آتے ہیں. جیسے آپ دل میں سوچتے ہیں، کبھی آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، کبھی دل پہ آپ نے کہیں کسی نکر میں کوئی سوال جمع کر رکھا ہوتا ہے. تو ایک مارکیٹنگ مینیجر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ویری سکسیزفل مارکیٹنگ مینیجر، جتنے میرے ٹارگٹس ہیں وہ سارے میں پورے کرتا ہوں، اور جب ہماری اینول کانفرنس ہوتی ہے یا بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ توجہ میری طرف ہوتی ہے، چونکہ میں جو بتا رہا ہوتا ہوں سب کو اس پہ بلیو ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے. سوال ان کا بہت مختلف تھا، وہ مارکیٹنگ سے متعلق نہیں تھا. کہنے لگے سر ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو یہ سوال کرنے کے بعد وہ رکے، پھر انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے دیکھا، گھورا اور کہا کیا آپ بھی موت سے ڈرتے ہو؟ خاتون حضرات، یہ سوال بہت مشکل سوال ہے اور بہت آسان سوال بھی ہے. یہ آپ کے دل سے جڑا ہوا سوال ہے، یہ اس محبت سے جڑا ہوا سوال ہے جو زندگی سے ہم کو ہوتی ہے، یہ اس محبت سے جڑا ہوا سوال ہے جو موت سے ہم کو ہوتی ہے. اس لمحے مجھے بنو امیہ کا ایک بادشاہ یاد آیا، سلیمان بن عبد الملک اس کا نام تھا، بہت ہی خوبصورت. یہ بھری جوانی میں مر گیا تھا، ہم کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے. بہت نیک دل تھا اور خوبصورت تھا، خوش ادا تھا، لیکن اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ اسے سیکھنے سے اور علم سے بھی بڑی محبت تھی. تو اس نے اپنے عہد کے ایک بہت بڑے عالم امام ابو حازم کو بلایا، ان کے ساتھ بیٹھا، کھانا وانا کھایا، پھر بڑی التجا کر کے ان سے پوچھا کہ یا امام ایک بات تو بتائیے، یہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے امام سادہ لوگ ہوتے ہیں اور جس طور پہ وہ سوچتے ہیں انہوں نے اسی انداز میں اس کو ایکسپریس کیا اور کہا کہ دیکھو، دنیا کو لوگوں نے دل لگانے کی جگہ بنایا، دل فریب جگہ ہے، اس میں رونق بنا لی. جب اس میں رونق بڑھ جائے گی تو آخرت میں رونق کم ہو جائے گی، وہ ویران ہو جائے گی. تو جہاں رونق ہوگی وہاں دل لگے گا، جہاں ویرانی ہوگی وہاں تو دل نہیں لگے گا، وہاں جانے سے ڈر لگے گا. تو اس نے پھر جو اگلا سوال کیا، دوسرا سوال اس کا تھا سلیمان بن عبد الملک کا، کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میرا اللہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں. جو اہل ایمان ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جیسے وہ گھر پلٹ کے گئے ہوں اور اپنے عزیزوں سے اور دوستوں سے ملیں گے تو ان کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، بہت آسانی میں ہوں گے. پر جو لوگ جن کا دل یہاں اٹکا ہوا ہوگا، جنہوں نے کبھی اپنے رب کو یاد ہی نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے کبھی آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی، وہ ایسے ہوں گے جیسے بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں بعض لوگ فوج سے بھاگ جاتے ہیں تو فوج ان کا پھر پیچھا کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے پھر ان کو ان کے کمانڈر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جہاں ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے یا ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو جیل بھی ڈالا جاتا ہے. تو اس روز بھی امام ابو حازم کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ بھگوڑوں کی طرح وہاں لائے جائیں گے تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے اور اپنی سزا سے لرزاں ہوں گے. تو عبد الملک کے بیٹے سلیمان کا تیسرا سوال اس سے بھی مزیدار تھا. اس نے کہا کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ خود میرا اس روز کیا حال ہوگا اور میرا جو رب ہے میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ تو امام ابو حازم نے کہا ہاں، قرآن اس کی دیتا ہے دلیل. وہ بتاتا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور جو فسق و فجور میں رہنے والے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. جب ہم اس تقریب میں سب لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، انفیکٹ ہم سارے لوگ جو ٹریننگ میں ہیں، جو ٹیچنگ میں ہیں، عام طور پہ سکلز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ دنیاوی کامیابی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ٹارگٹس ہوتے ہیں، جس میں پیسے ہوتے ہیں، جس میں پروموشن ہوتی ہے، جس میں آپ کی عزت ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری گفتگو کا اگر آپ کبھی نوٹس کیجئے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل کلہم ہمارا فوکس دنیا کی رونق بڑھانے کا ہوتا ہے، دنیا میں خوشی، دنیا میں کامیابی. اور ظاہر ہے جو آخرت کی ساری خوشی کھینچ کے ہم یہاں لے آتے ہیں، اس کو یہاں پلان کرتے ہیں، وہ تو ویران ہوگی، وہاں تو جانے سے ڈر لگے گا. جب میں اس بات کا جواب دے چکا تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ خود آپ کا معاملہ کیا ہے؟
تو میں نے اسے کہا میں سچ کہوں تو اگر اس لمحے بھی کوئی فرشتہ آئے اور آ کے کہے کہ آپ کا وقت ہوا چلیے، تو میں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا. اس لیے نہیں کہ مجھے میں نے پیچھے کو بہت انتظام کر رکھا ہے، اس لیے کہ سوچتا ہوں جس دنیا کا رب موجود ہے، جو اس کا مالک اور خالق موجود ہے، اس کی دنیا ہے، اس کے لوگ ہیں، میرے بیوی بچے اہل و عیال سارے کے سارے میرے تو بہت بعد میں بنے، پہلے تو اسی کے ہیں. سو ان کو سنبھالنا اسی نے ہے، ان کی ٹیک کیئر بھی اسی نے کرنی ہے، ان کو کامیابی بھی اسی نے دینی ہے، اس کو ناکامی سے بھی اسی نے بچانا ہے. تو میں بلا وجہ وہ کام جو میرے نہیں ہے میں اس کے بارے میں کیوں سوچ کے پریشان ہو. ہاں مجھ کو جو سوچنا چاہیے وہ وہی سوال ہے جو سلیمان نے کیا تھا کہ خود جب میرا سامنا ہوگا تو کیا ان الابرار میں ہوگا یا ان الفجار میں ہوگا. تو جب آپ کا یقین ہوتا ہے، تیقن، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے گھر میں جاؤں گا، مجھے یہ یقین ہے کہ میں جاؤں تو بہت پذیرائی ہوگی. اس لیے کہ میں جتنی آپ سے باتیں کرتا ہوں حاشا وکلا اس میں کبھی رتی برابر بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کو اپنی تعریف چاہیے ہوتی ہے یا اپنی تحسین چاہیے ہوتی ہے. دل میں اتنا واشگاف اور منکشف ہوتا ہے کہ جو سنے، اگر کسی کے دل میں رتی برابر بھی ایک امید جگ جائے اور اس کا یقین بیدار ہو جائے اور اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے اور اس کی ہونٹ پہ اس کے رب کا نام آ جائے اور اس کی زندگی میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں کم ہو جائیں، تو مجھے اور کیا چاہیے. یعنی زندگی اس کی بہتر ہوگی، پر کہیں نہ کہیں اجر تو مجھے بھی ملے گا. سو مجھے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جیسے اچھے استاد کے ساتھ اس کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کچھ لقمہ کر کے کھا جاتے ہیں، پر کچھ وہ انداز اپنا لیتے ہیں، کچھ وہ جملے، وہ ڈکشن اپنا لیتے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے استاد نہیں رہتا پر شاگرد تو رہتے ہیں. سو وہ سوچ اور فکر بھی آگے سے آگے چلتی رہتی ہے. یہ زندگی اسی طرح رب نے بنائی ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، 70 سال 80 سال 90 سال، پھر چلے جاتے ہیں، پر آخری سالوں میں بہت بے بسی ہوتی ہے. اور اگر موت سے ڈر ان کے اندر زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آنے والے دنوں کو ویران کر کے رکھا ہوا. تو بندہ اس ویرانی کو کم کیا جا سکتا ہے. جیسے میں اپنے کمرے میں میں نے پڑھنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو ایک چھوڑ 6 بڑے بلب لگے ہوئے ہیں جو آلموسٹ رات کو، آدھی رات کو اور آخری پہر کو بھی ایسے جگمگا کے رکھتے ہیں کہ دن کا سا سما ہوتا ہے. تو جو میں نے پلان کیا، اسی طور پہ ان دنوں کو کیوں نہیں پلان کیا جا سکتا؟ پر وہ دن ان بلب سے اور روشنیوں سے پلان تھوڑی ہوں گے. ان کے لیے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جس کی لوگ گواہی دیں کہ ہاں اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں، جیسے بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، اسی طور پہ جب لوگ آپ سے ملیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ سے اٹھ کے جائیں تو ان کے دل میں ایمان جاگنا چاہیے، ان کے اندر امید روشن ہونی چاہیے. وہ آپ سے نہ جڑیں، آپ کے رب سے جڑیں. وہ آپ کی شکل کو پسند کر کے اس پہ لٹو نہ ہوں، وہ آپ کے جملوں کی سحر میں مبتلا نہ ہوں، وہ اس کے پیچھے اس پوری تھیم کو اختیار کریں، اس ذائقے کو محسوس کریں، اس خوشبو کو اپنے اندر اتاریں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو لے جائیں. آپ والد ہو، آپ والدہ ہو، آپ بہن ہو، آپ بھائی ہو، آپ کا جو بھی رول ہے، آپ ٹیچر ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ مارکیٹنگ میں ہو، دیکھیں رب ہم کو موقع تو سب کو دیتا ہے. ہم سے پیار کرنے والے کہیں نہ کہیں ہوتے تو ضرور ہیں، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، ہمارے گھر میں، ہمارے آفس میں. ان کو بھی تو زندگی میں رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے. اور یہ رول ماڈل اگر آپ بن جائیں اور امام ابو حازم کی طرح لوگ کبھی آپ کو بلائیں اور آپ سے پوچھیں اور اس سوال کا جواب آپ وہ دیں کہ جو ان کے دل پہ جا کے ہک پہ لگے ٹھک کر کے، اور ان کی زندگی اور ان کی سوچ کو یوں سمجھے ایک دفعہ پھر زندہ کر دے، تو آپ کی زندگی کا تو حاصل وصول ہوا. جس نوجوان نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا جو مارکیٹنگ مینیجر تھا، تو میں نے پھر ان کی طرف دیکھا، وہ میری طرف متوجہ تھے. میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت پیار سے انہیں کہا کہ جس طور پہ آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، شاپس پہ، وزٹس پہ، لوگوں سے، اپنی ٹیم کے ساتھ، جب آپ اپنے ہیڈ آفس میں آتے ہو، ٹریننگ روم میں آتے ہو، جہاں آپ کا اینول کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں آتے ہو، آپ پورے یقین کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہوتے ہو، اچھی ٹائی، سرخ ٹائی لگا کے، کہیں بو لگا کے، کہیں جیب میں رومال رکھ کے، اور ایسے ٹہلتے ہوئے آتے ہو جیسے آپ دوستوں کے درمیان، جیسے آپ بہت ہی آسودہ جگہ پہ، چونکہ آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہاں خوشخبری آپ کے لیے ہوگی، آپ کے لفظوں کی تحسین ہوگی. تو اسی طور پہ مجھے یہ پورا یقین ہے
کہ وہ دن جو موت کا دن ہوگا وہ بھی ان سارے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. ان کا دل یقین سے بھرا ہوگا, ان کے قدم بھی ڈولتے ہوئے نہیں جائیں گے, ڈرتے ہوئے نہیں جائیں گے, سہمے ہوئے نہیں جائیں گے. وہ اپنے ہی دوست اور اپنے ہی عزیز اور محبوب کے پاس جائیں گے جو ان پہ بہت مہربان ہے, جس نے ساری عمر ان کو بنا کسی, ہر رب کو تو ہم کچھ نہیں دے پاتے, وہی ہم کو دیتا ہے, جس نے ان کو عزت دی, جس نے ان کو وقت دی, جس نے ان کو لوگوں کی نگاہوں میں اٹھایا اور جس نے ان کو آسانی اور آسودگی دی. وہ انشاءاللہ وہاں بھی ان کو بہت آسانی دے گا, عزت دے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.